بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 نے بے شرمی کی کر دی ہے انتہا۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بھی آپ سے بات کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک پنجابی کا گانا یاد آ رہا ہے کہ سنجے دل والے بوئے اجے میں نہیں ٹوئے، چنا جم جم آئی تو تاریاں دی لوئے۔ ٹھیک ہے، یہ گانا ہے بہت خوبصورت، نور جان نے گایا ہوا، یہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں کیوں میرے ذہن میں آئی ہیں میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے آج عدالت کے اندر کھلو کے کہا کہ میرے دند چ پیڑ ہوندی ہے جی بھائی نا، وہ ان کے دانت میں درد وہ کہتے ہیں، اور مجھے 7 ماہ ہو گئے ہیں میں نے اپنا چیک اپ نہیں کروایا، تو مجھے مہربانی کریں کہ میں نے چیک اپ کرا دوں۔ جج نے کیا بہو جی ایتھے جیل دا ڈاکٹر موجود ہے انہوں چیک کرا لو۔ وہ اگر نہیں میں 70 سال دا بڑھا این ہوئے جیل دا ڈاکٹر پہلا داندی کاٹ دے پھٹ گئے۔ حالانکہ جیل کا ڈاکٹر کے مطلب اگر تو وہاں کے وس چلے لوگوں دا جو عمران خان نے حال کیتا تے بندا تے یہ کرنا کہ پہلے تھلے لا دند کڈو، درد بھاویں اتلے دند چ ہوئے، کیڑا اتلے دند لگا ہوئے تھلے لا کڈو، تو وہ پوچھے کہ یار تو تے اتلے دند کیڑا سی تھلے لا کیوں کٹتا؟ تو کہے گا یار کیونکہ کیڑا جو ہے وہ نیچے والے دانت پہ کھڑا ہو کے اوپر والے دانت کو کھا رہا تھا نا، تو اس پہلے اس کی بیس ختم کی ہے پھر ہم اوپر والا نکال لیں گے۔ تو بہرحال خان صاحب نے کمپلینٹ کی ہے، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کی اس کمپلینٹ کو ایڈریس کیا جانا چاہیے اور ان کا چیک اپ ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود کہ جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ مطلب بہت ہی بے شرمی ہے، لیکن پھر بھی کچھ بھی کہہ لے وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ 8 فروری کو جو لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ عمران خان نے منہ پائے لوگوں ووٹ کاسٹ کیتا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور ان کے کہنے پر انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اس کے اندر عمران خان کی محبت بھی شامل ہے، اور اس کے اندر جو پاکستان میں غربت اور بے روزگاری بڑی ہوئی اور مہنگائی اسمان تے وجی وہ بھی ایلیمنٹ شامل ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیا پچھلے 1.5 مہینے تو لگا سی ہائے عمران کرن دا، وہ دا بھی اثر آیا، لیکن باہر ووٹ تو بھائیں لے کے نا پاویں جو مرضی کہندے رہو ووٹ تو لے کے گیا۔ ٹھیک ہے، تو ان کا چیک اپ ہونا بہرحال ضروری ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کا بھی میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، تو میں یہ پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ جناب بشرا بی بی کا بھی میڈیکل چیک اپ ضرور ہونا چاہیے، اور وہ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی انتہائی جو ہے وہ غلط بات ہوگی۔ ویسے صرف بشرا بی بی یہ عمران خان نہیں، پورے جتنا بھی جیل کا کے اندر قید لوگ ہیں، قیدی جتنے ہیں یا حوالاتی جتنے ہیں، ان سب کی صحت کی جو سہولتیں ہیں چنگا بھلا بجٹ پائیں، ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ ریاست کا فرض ہے، پکا کچور قسم کا، اس فرض کو ادا کیا جانا چاہیے۔ ویسے ہوتا نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرے ایک جاننے والے جو ہیں وہ عمر قید کاٹ رہے ہیں، اور خواجہ فاروق ان کا نام ہے۔ وہ خواجہ صاحب جو ہیں مطلب میرے تو سال بڑا ہوئے گا بڑی حد، ان کو کینسر ہو گیا سر اندر، اور بڑی مشکل سے انہوں نے ان کو اجازت ملی اپنا علاج کروانے کی، پرائیویٹلی علاج کروانے کی، خواب پیسے ہونے کا خرچ ہو، اور جہاں پر جس ہاسپٹل کی اجازت ملی وہاں پر وہ سرکاری ہاسپٹل ہے، اور اس سرکاری ہاسپٹل کے اندر وہ جو مشین ہے وہ خراب ہے، جس سے کچھ علاج کی کچھ جو ہے نا وہ جس میں علاج سے مدد ملتی ہے۔ اب وہ انہوں نے کہا جی ہم پرائیویٹلی ہائر کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں پرائیویٹلی ہائر نہیں کیا جا سکتا، سر وہ منڈا کینسر دے مرض دا علاج مکمل کرائے بغیر ہی اس کو دوبارہ جیل پھینک دیا گیا، اور وہ کس حالت میں مجھے نہیں معلوم، یہ آج سے 4-5 ماہ پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو عام قیدیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ عمران خان بھی جو ہے وہ تو خیر چلے چوری کے کیس میں نا، عمران خان تھے چوری کے کیس چندر نے پائے نا، یعنی عدت کے دوران نکاح کا کیس، پاکستان کے ساتھ غداری کا کیس ایسے چندر نے پائے نا والے۔ ٹھیک ہے، وہ جو نوجوان ہے وہ تو لڑائی جھگڑے چندر رہے گا، اس لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں اس کو قید کی سزا ہوگی۔ بہرحال میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عام آدمی کو بھی یہ ساری سہولتیں ملنی چاہیے، لیکن عمران خان چونکہ پرائم منسٹر رہے ہیں تو لہٰذا انہوں پرائرٹی سے رہ لو، ان بھی دیو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہ دیں، لیکن عمران خان کا اپنا ایکچولی جو ہے نا وہ نعرہ یہ تھا کہ نواز شریف کو کیوں دعائی دیں ہم، نواز شریف کو گھر سے روٹی کیوں ملے سر۔ یہ فیاض الحسن چوہان، فردوس اشگوان، فواد چودھری، فرق حبیب، میاں اسلم اقبال، یہ سارے لوگ یعنی اور احمد فراز کا بیٹا
شبلی فراز جو ہے وہ کھڑے ہو کے ان کو گھر سے روٹی کیوں آئے جی بھائن تانوں دیسی ککڑ نوں لبدا پیا کیوں لبدا پیا حالانکہ مجھے پتا اس کا بل کون دیتا ہے یقین کرے مینوں پتا کون دیتا ہے مال جو ہے نا ایک ہے مال بس ایسے گل روک لو اگے نہیں جانا ہے جی وہاں سے بھائن ایک ہے وہاں تھے سارے پیسے جاتے ہیں صرف عمران دے نہیں جاندے ہوراں دے بھی جاندے مجھے پتا ہے لیکن میں خاموش ہوں اس وجہ سے کہ میرے پلے تو نہیں نہ جا رہے ٹھیک ہے خیر چھوڑ دے اس بات کو تو دیسی ککڑ بھائی تسی کھا رہے ہو تے تسی کیوں میرا مطلب ہے کہ ہن کھا رہے ہو تانوں جیل دی روٹی کیوں نہ ملے جو وہاں پر دال روٹی جو بھی بنتا ہے جس طرح دی بھی دال ہوندی پتلی اینج شوربے دی طرح پتلی دال اس کے ساتھ آپ پرانی روٹی پڑی ہوئی باسی کھائیں یہ آپ تو کہتے تھے قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے نواز شریف دی واری قانون ایک ہونا چاہیے اپنی واری دیسی ککڑ دیسی گھیو چ پکیا سائیکل بھی چلانی ہے ٹریڈ مل بھی کرنا ہے تو جم بھی چاہیے کیا بات ہے سر اینی ہاؤ یہ ایک دو چیزیں تھیں جو میں نے ڈسکس کرنی تھی اب میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے وہ گانا کیوں یاد آ رہا ہے سنجے دل والے بوئے ہجے میں نہیں ٹوئے وے تو جم جم آئی چنا تاریاں دی لوئے یہ مرزا جٹ فلم تھی سر احمد رائی صاحب بہترین جو شاعری پاکستان کے اندر ہوئی ہے پنجابی کی احمد رائی صاحب کا اس میں بہت بڑا نام ہے احمد رائی صاحب نے ہیر رانجھا کے گانے بھی لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے احمد رائی صاحب کا وہ بھی گانا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں تھا نا گورے رنگ دے دوپٹیاں دی چھاں کر کے دل لے جا نکی جی ہاں کر کے یہ بھی رائی صاحب کا گانا تھا تو رائی صاحب جو ہیں ان کے اس گانے کی یاد مجھے اس لیے آ رہی ہے کہ میرے ایک سینئر ہیں اور میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ ریگارڈ اس لیے ہے کہ ایک تو بھائن پڑھے لکھے بہت ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنے ہمبلی ہر ایک سے ملتے ہیں ہر ایک سے کہ بندہ جڑا نا کہندا یار ایڈا وڈا بھائی ہو گئے ایڈا نامور بھائی ہو گئے اتنا روپیہ والا بھائی ہو گئے اتنا با علم آدمی ہو گئے وہ اتنا جھک کے ہر ایک کے ساتھ ان کے ساری سے ملتے ہیں ان کا نام ہے جناب سہیل وڑائی صاحب اور بہت ہی زیادہ ان کے دل میں نا ان کا سینہ کھلا ہے وہ ہر ایک کے لیے اپنے اندر جگہ بنا لیتے ہیں یہ کمال ہے سہیل وڑائی صاحب کا اور میرے یہ عادت میں ان سے لینے کی کوشش کر رہا ہوں مسلسل جب میں ان کو دیکھتا ہوں جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی کچھ چیزیں جو اچھی ہیں وہ میرے اندر آ جائیں پر بھائی نے نہیں آندیاں جب دیاں سولوں دے منہ تکے ہوندے نے میرے اندر چنگیاں شیواں نہیں آ پا رہی ہیں اینی ہاؤ اب سہیل وڑائی صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے ان کا ایک خیال ہے پچھلے کافی عرصے سے اور خیال یہ ہے ان کا گمان ہے خوش گمانی کہہ لیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی جو ہے نا انہوں پوائن مین سٹریم میں واپس لاؤ کی ہو گیا جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو پھر کی ہو گیا نہیں انہوں نال لے کے آؤ کی ہو گیا جب محمود رشید اور یاسمین راشد جڑی انہوں نے جا کے اگا شگا لائیاں نہیں انہوں نے واپس لے کے آؤ یہ ان کے دل کے اندر نا درد تحریک انصاف موجود ہے اصل میں ان کے دل کے اندر درد جمہوریت موجود ہے وہ یہ چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا اور اپنی جگہ بنانی ہوگی ایکچولی وہ یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ سیاستدان نہیں ہے سہیل وڑائی صاحب جو یعنی وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل جل کر آگے بڑھنا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی سیاستدان ہیں اتنے باقیوں نو چور ڈاکو کہندے نہیں ہے تسی بھائی انہوں سیاستدان سمجھی جاندے ہو وہ تو آج بھی عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ باؤ جی میرے نال مذاکرات کرو مینوں نال چولی چ پاؤ مینوں موڈے تے پاؤ انہاں نوں لا دیو سارے نوں میں آپ کا پیارا تھا میں آپ کا پیارا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں بس انہاں نوں لا دیو وہ تو بھائی اگلے نہیں پہ مانتے حافظ صاحب نہیں مانتے حافظ صاحب کہتے نہیں تیرے تے دوبارہ نہیں کیتا جا سکتا ورنہ باؤ جی ان کی طرف سے تو عوامی فلاح کا معاملہ نہیں ہے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی ٹوٹل پولیٹکس اس بات پہ ہے کہ جناب مجھے ایک دفعہ پھر ریاست اپنا لے میں اس کے من کو بھا جاؤں ایک دفعہ پھر اور سب لوگ مجھے اپنے سینے سے لگا لیں ٹھا کر کے ٹھیک ہے یہ ان کا ٹوٹل مطالبہ ہے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ
فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کا، اداروں کا رول جو ہے وہ سیاست میں سے ختم کیا جائے. ہرگز وہ یہ نہیں چاہتے، یاد رکھیے گا. جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بناتا ہے اور پھر دوسروں کی جگہ، جو خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی جگہ، اس کو سکیڑتا ہے. عمران خان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جب اقتدار میں تھے. وہ تو کہتے ہیں اچھا کر دیا یہ صحیح، اگر وہ فون ٹیپ کر دیا، کیونکہ یہ تو چور ہیں، مجھے کیا خطرہ، میں کہڑا چور ہوں، پائن آپ چوری کے اندر نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ایک گمان ہے سہیل وڑائی صاحب کا، اور ٹھیک ہے وہ اس بات پر یعنی ان کا حق ہے کہ وہ اس خوش گمانی کا شکار رہیں. لیکن میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ سر میں آپ کے گوش گزار کروں اور ساری لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے عمران احمد خان نے صاحب جو ہیں انہوں نے یعنی آج تصدیق کی اس بات کی. اب آپ دیکھیں بے شرمی کی انتہا، آپ اندازہ لگائیں ذرا. جو میں شروع میں کہہ رہا تھا، میں کیوں کہہ رہا تھا کہ یار وہ پاکستان کے خلاف خط لکھ رہے ایک عالمی ادارے کو، اور خط لکھ کر وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہاں میں نے لکھا ہے. وہ آئی ایم ایف کو لکھ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان نو پیسے نہ دیں کیونکہ انہیں تیرے واپس نہیں کرنے. یار آپ اندازہ لگائیں ذرا. اور ان سے توقع کی جا رہی ہے، معصومیت کی انتہا نہیں ہوگی سر جی، ان سے توقع کر رہے ہیں آپ. اچھا فرض کرتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے اس کی جو اب سنی داد کونسل ہے نا، اصل طریقے انصاف نے نہیں ڈھونڈتے، سنی داد کونسل جو بڑھ گئے سارے جنے، تو سنی داد کونسل جو ہے وہ اس کا وزیر اعظم آ جاتا ہے اور عمران خان آ جاتا ہے، تو پھر آئی ایم ایف کو پیسے واپس کر سکے گا پاکستان؟ یا تو یہ کو فارمولا دینا کہ جی آپ نے یہ پیسے جو ہیں آئی ایم ایف سے نہ لیں، میں بتاتا ہوں آپ فلاں 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 مادے میں کٹ لگائیں، وہاں سے پیسے بچا کے تو اپنے ملک کا سسٹم چلائیں. وہ بتائیں نا طریقہ کار. جلا دوں گا، مار دوں گا، اکھاڑ دوں گا، جلا کے راکھ کر دوں گا، یہ نعرے تے پائن ساری ڈال لیندے نے. مسئلہ حل کرنا ہے، لیڈر کا کام ہوتا ہے مسئلے کو حل کرنا. وہ پائن مسئلے کا حل تے کردے کوئی نہیں پیا، وہ تے گند پا رہا، فتنہ فساد ڈال رہا ہے. اور یہ حرکتیں جو ہیں عمران خان آج سے نہیں کر رہے. پھر اگلی بات، یعنی یہ پہلی دفعہ خط نہیں لکھا انہوں نے، یہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں. تیمور جھگڑا وہ پشاور اللہ گنجا یاد کرے. معذرت کے ساتھ میں یہ بات مطلب مجھ سے نکل گئی منہ سے، لیکن میں واپس نہیں لوں گا کیونکہ اس نے پاکستان کے خلاف ایکٹ کیا ہوا. سر شوکت ترین صاحب نے پاکستان کے خلاف ایکٹ کیا. محسن لغاری صاحب جو ہیں میں ان کو جانتا ہوں، وہ بڑے ایک دھیمے مزاج کے مگر بڑے کیا کہتے ہیں ایک باقاعدہ سیانے ہیں جی، میسنے سیاستدان ہیں. لیکن انہوں نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. انہوں نے کہا سر یہ خط لکھیں گے پاکستان کو نقصان ہوگا. اس نے خط نہیں لکھا. میرے دل میں عزت ہے ان کی، اور جنہیں خط لکھتا پاکستان کے خلاف وہ دل ہی میں عزت کالی رکھا جناب. تو انہوں نے یہ حرکات کی ہیں. اور ہر بار ایک بات مجھے بتائیں سر، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ذرا پلیز یہ بتائیں کہ عمران خان قابل اعتبار آدمی ہے؟ سویرے کچھ کے اندر، دوپہرے کچھ کے اندر، شام دی چاہ کچھ کے اندر، راتی کچھ کے اندر. کون یقین کر سکتا ہے عمران خان کی بات کا کہ یہ جو بات کہہ رہے اس پہ قائم رہے گا؟ جنرل باجوہ کے ساتھ جتنی وعدے کیے سارے تو مکر گیا. اور مکرن تو مجھے یاد آ گیا کہ وعدہ کر کے مکرے جیڑا سجڑ نہیں ویری ہے. میں نہیں کہنی دنیا مکرن والے ساری دنیا کہہ دی ہے. ٹھیک ہے، یہ گانا ہے، یہ بھی نور جان نے گایا ہوا ہے. آج کل میرے نا پنجابی گانے جو ہے نا بڑے یاد آ رہے ہیں، کیونکہ وہ لاہور پریس کلب میں ہوا پنجابی کا زبان کے کلچر کے حوالے سے ایک فنکشن، تو وہاں پر میں گیا تھا. کافی پنجابی پیارے مجھے ملے، تو ذرا میں بتا رہا تھا. ویسے ہی میں ذرا میرے اندر کا جو پنجابی ہے وہ میں ظاہر ہے اس مٹی کا رہنے والا ہوں، تو میرے اندر جو مٹی سے محبت ہے وہ میں اس کو چھپاتا نہیں اور نہ ہی چھپانی چاہیے.
ٹھیک ہے. اینی ہاؤ بات دوسری طرف نہ چلی جائے, اپنے موضوع کی طرف رہتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. یہ پائے نا انہاں تلاں دے تیل تول کوئی نہیں, اے فارغ نے. یہ صرف ایک مقصد ہے ان کا, فتنہ فساد. صبح چڑھے جناب ان کے پاس ساری کی ساری حکومتی مشینری چلی جائے, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان, جتنی بھی جن کو یہ گالیاں نکالتے رہے ہیں وہ چلے جاؤں گے. خان صاحب چلو چھٹو یار, آؤ مل بیٹھ کے کام کرنے ہیں, اگے بدنے ہیں. سر جی یہ دیکھو کہ میں پوے چڑھدا, پھر ایک ہی حل ہے, ڈنڈا پیر مشٹڈے والا, بس اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا سیلڑا ایسا بھی اس سے بالکل الٹ سوچتے ہیں, بالکل الٹ سمجھتے ہیں. ان کی اپنی سوچ ہے, بڑی وسیع القلبی والی سوچ ہے, قابل تعریف سوچ ہے, لیکن ریئلٹی پوائنٹ ڈفرنٹ ہے. آپ کسی بھی جو ہے اپنا غیر ایسا شخص جس کی آپ کی زبان سانجھی ہو, چلیں ایک بات کریں, آپ چینی جو بندہ زبان بولتا ہے, جو چائنا کا رہنے والا ہے, اس کو کوئی اور زبان نہیں آتی, آپ اس کے سامنے منٹو کے افسانے پڑھتے رہے, شیکسپیئر کی آپ اس کو ڈرامے سناتے رہے, کیٹس کی شاعری پڑھتے رہے, اسد اللہ غالب کا کلام سارا پڑھ دیں, اقبال کی بال جبریل پڑھ دیں, ان کو سمجھ آئے گی؟ پائیں نہیں آئے گی. جب تک اس کو چائنیز زبان میں بات نہیں کریں گے تب تک اس کو سمجھ نہیں آئے گی. ایسے طرح پوائنٹ جیڑی ادھی زبان ہے وہ جو تک گل نہیں ہوئی یہ سمجھ نہیں جانی. ہو سکتا ہے میرے سوچنے کا انداز غلط ہو, لیکن جیڑی خان صاحب نے خط لکھ کے بشرمی دہائی ہے اور کہا میں نے خط لکھا ہے, میں تو انہوں رپورٹراں نے حیران ہاں جنہوں نے یہ گلاں سن لیا خان صاحب دیاں, اگوں کوئی اٹھ کے کیا پیا کیوں نہیں کہ خان صاحب تمہیں شرم نہیں ہے تھی خط لکھا یار پاکستان کے خلاف, مسئلے کا حل نہیں بتا دے چلے. تو بہرحال اب رپورٹر جو گئے اب انہوں نے نہیں یہ سوال کیا, ان کی مرضی, مگر میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ اپنے تھاٹس کو بھی شیئر کیا اور یہ چیزیں بھی شیئر کی ہیں. آپ دوسرے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت کی طرح ملتے گئے.